تو بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم نے لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ بڑی مسٹیک ہو رہی ہے انسان سے۔ ہم گوروں سے پوچھ رہے ہیں، انگریزوں سے پوچھ رہے ہیں، جرمنی والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ او بھائی غلط کر رہے ہو، ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے اور بولو برا، ان کو نہیں پتا۔ جو خدا بتائے گا نا وہ ٹھیک بتائے گا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ سے پوچھو۔ تو اسلام جو دنیا میں آیا اس کا مقصد انسان کو ٹھیک کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک کرنا ہے، انگریزوں کے اصولوں کے مطابق ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ اللہ جس کو ٹھیک کہتا ہے تو وہ دو طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ ایک ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، برائی چھوڑ دیں، ہم نشہ کرنا چھوڑ دیں، زنا نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، وغیرہ وغیرہ، جس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ اور کچھ اندر کے اعمال ہیں، دل کے اعمال ہیں، اس کو ٹھیک کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویڈیو نہیں بنائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیمرے کو بھی اس طرف کر دیں نا، شک ہو۔ یہ ظاہری اعمال ہے، لکھا ہوا بھی ہے کہ ویڈیو منع ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری ہو گئی، ایک مثال سامنے آ گئی۔ تو باطنی کیا ہے کہ بھائی اچھا ایک اور چیز ظاہری اعمال میں داخل ہے۔ کل کسی نے مجھ سے پوچھا، پہلے ہم سے لوگ پوچھتے تھے ایگزامینیشن ہال میں نقل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اب کراچی میں نا یہ نقل وقل کے مسائل پوچھنا، یہ گھٹیا سوچ والے لوگ نہیں ہوتے جن کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہ ہو، بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے کہ جو نقل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے کزن کو ایگزامینیشن ہال میں پیپر ویڈیو کال پہ حل کروا رہا ہوں۔ آئی بس، یعنی بندہ کراچی کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیپر نہیں آتا، جس کو آتا ہے اسے ویڈیو کال کر رہا ہے، آڈیو نہیں۔ ایک تو کال کرنا وہاں بیٹھ کے بھر رہا ہوتا تھا ہمارے دور میں، ادھر پینٹ میں کہیں ادھر چھپا کے یوں یوں کر کے پارسل ہو رہے ہوتے تھے، وہ بھی بہت برا تھا کہ یار یہ کتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ پھروں کا دور گیا، تو وہ کیا ہو رہا ہے، ویڈیو کال پہ، یہ ظاہری اعمال کی مثال دے رہا ہوں آپ۔ مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں اپنے کزن کو ویڈیو کال، آڈیو نہیں، ویڈیو کال پہ کراچی کے ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، شاید انٹر کے پیپر تھے، پتہ نہیں بی اے کے تھے، تو ویڈیو کال پہ اس نے مجھے پیپر دکھایا اور میں نے ویڈیو کال پہ اس کو ہر سوال کا جواب لکھوایا ہے۔ سمجھتے؟ یہ گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ کراچی میں ایک بہترین قسم کی سہولت۔ میں نے کہا یہ تو غلط ہے، اس نے کہا تو پوری کلاس یہی کر رہی تھی، جتنے بھی ایگزامینیشن ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے سارے کیا کر رہے تھے، یہی کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایل ای ڈی لگا دے، ایک بڑی سی، کیا خیال ہے، اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا جائے کہ جن کو جس سوال کا جواب چاہیے اس نمبر پہ یہاں کلک کریں، ریٹن میں جواب لکھ کے آ جائے گا۔ اچھا اس میں کراچی میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بھی لکھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ مشین میں پیپر ڈالیں اور لکھ کے آ جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ اس ٹینشن کی ضرورت کیا ہے، ایگزامینیشن ہال میں گیا تو ٹھپا لگا کے پاس کرو اس کو۔ آج ہی میں نے بس کے پیچھے دیکھا کہ دم ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، پہلے لکھا ہوتا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، تو اس کو پاس کر دو یار، یہ تکلف کی، کیونکہ گورنمنٹ کا بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ خیر الحمدللہ کراچی کی ایجوکیشن کا میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا، یہ ظاہری اعمال کی ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ کیا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب تو سنا ہے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے ٹک ٹاکر ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیپر حل کر رہے ہیں، دیکھو آپ۔ تو سندھ گورنمنٹ زندہ باد کے نعرے لگایا کرو، اس سے بہت ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ثواب ملتا ہے۔ اچھا خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا اب یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ سختی کرنا شروع کر دے، سختی سے فائدہ، نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت بیچاروں کو ڈگریاں مل جاتی ہیں، اس بہانے کہیں جاب کر لیتے ہیں، اس سے بھی جائیں گے، آٹے دال کو ترس جائیں گے لوگ۔ یہ تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نقل بالکل بند ہو گئی نا تو قابلیت تو پھر بھی نہیں پیدا ہونے والی، کیونکہ اسکولوں میں جو ٹیچنگ کا حال ہے وہ کون سا پڑھا رہے ہیں،
تو وہ تو اس سے بھی جائیں گے ہم, یہ جو ہے نا اس سے بھی جائیں گے, کم از کم جعلی ڈگری سے کچھ جاب واب کر کے کچھ ڈکیتی سے تو بچ جاتا ہے نا, ورنہ اس سے بھی جائیں گے. تو سارا سیٹ اپ بھی الحمدللہ بڑا زبردست چل رہا ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں اور اسلام نے اندر کے اعمال کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے. اندر کے اعمال کیا ہیں؟ دل کے اعمال. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دل کی چاہتوں اور دل کی خواہشات کو کہ کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی, اس کا بھی لبرل لوگوں کے پاس کوئی کرائٹیریا, کوئی معیار نہیں ہے. اسلام نے اس بارے میں بھی ہمیں بڑی زبردست ہدایات دی. تو اندر کے جو اعمال ہیں نا, آج جس عمل پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے, ان میں ایک عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے, وہ ہے غضب, غصہ غیر ضروری. آج آپ نے بات بات پہ دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے گرم رہتے ہیں ہر وقت. گھر میں جب آئیں گے بچے خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں, ابا آ گئے گھر میں, اماں آ گئی, اب پٹیں گے ہم. لب و لہجہ ایسا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ گالم گلوچ, ذرا ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا, ایک دم بھڑک جانا. یہ چیزیں پہلے کم تھی, اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ بولو بڑھ گئی, بہت بڑھ گئی. کون سی ایسی سوسائٹی میں ایسی چیز آ گئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی؟ حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی, آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں. ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے, اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ. تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں, آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں, کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا, معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے, سواریاں اچھی. پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے, کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل. ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی. تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا, مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے, برداشت ختم ہو رہی ہے. اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا, صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی, تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, زکوٰۃ ٹائم پہ دیا کرو, یہ بھی ضروری ہے, اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں. لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجئے. چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے, غصہ نہیں کرنا ہے. اور مزید کوئی؟ آپ نے فرمایا لا تغضب, دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو. صحابی نے بزبان حال کہا کہ ٹھیک ہے, دو باتیں, دو نصیحتیں ہو گئیں, اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تغضب, تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو. فردد مرارا, بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو. کیوں؟ نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے, اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا.
ہمیں پہلے سے کسی کا پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی، پتا ہے پہلے سے؟ نہیں پتا نا. لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ سعودی عرب میں جاؤ، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے، لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے، بڑا سا جبہ ہے اور رسہ ایسے کر کے ڈالا ہوا ہے، تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے. اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے، ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے. زیادہ تر 100% نہیں، یہ انڈین یا پاکستانی ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا، عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے، لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے، حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی تو شکل سے غریب لگتا ہے، سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا، علامتیں، ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو، نہ میں آپ کو دیکھ کے. لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیونکہ جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو، تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے؟ جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے، ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا